مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز سے ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت اور ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کا آپ کو سلام۔ ناظرین کرام، انسانوں کی معاشی خوشحالی جسد انسانیت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جو باقی جسد کی تمام ہڈیوں کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے پیوست رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ میں بھی سورہ حشر میں ہمیں یہ تلقین ملتی ہے، کئی لا یکونوا دولۃ بین الاغنیاء منکم، لوگو یاد رکھنا تمہاری دولت امراء کے طبقے میں ہی بند نہ ہو کر رہ جائے۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کی مزید وضاحت سورہ المعارج میں آئی کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ لوگوں یاد رکھنا تمہارے اموال میں ایک مقرر حصہ ہے، کن کے لیے؟ محروموں کے لیے اور معاشی طور پر پست سوال کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک حسین امتزاج بنایا ہے کہ امراء اور غرباء دو الگ الگ طبقے نہ بن جائیں، بلکہ یہ آپس میں شیر و شکر ہوتے رہیں۔ ناظرین کرام، اس کلید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا اپنی زندگی میں ہجرت کے بعد، جب مدینہ آپ تشریف لے گئے تھے، وہ مواخات کا دروازہ تھا، اخوت کا دروازہ تھا، کہ جو غریب الدیار صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، جو مہاجرین کہلائے، ان کو انصار کا آپ نے بھائی بنا دیا۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دو طبقات ہیں جو امت مسلمہ کو پارا پارا کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ کون سے طبقات ہیں؟ آج ہم مذہبی تقسیم کی بات نہیں کرنے لگے، آج ہم معاشرتی اور معاشی تقسیم کی بات کرنے لگے ہیں۔ اس سے بھی انسانیت تقسیم ہو کے رہ گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس تقسیم کو ہم کس طرح دوبارہ اتحاد میں پروس سکتے ہیں، یہ آج پروگرام اتحاد امت کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، اس پر گفتگو کرنے کے لیے، اس تھیوری کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے عملی طور پر ہم کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام اتحاد امت میں بہت فاضل مہمان ہیں۔ ناظرین کرام، میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ میاں محمد نعمان۔ آپ MNA ہیں، قومی اسمبلی پاکستان کے آپ ممبر ہیں۔ ناظرین کرام، وہاں پر آپ ایوان اقتدار میں ہماری آواز ہیں اور دکھی لوگوں کے آپ ماشاءاللہ صاحب راز ہیں، اور پروگرام اتحاد امت میں آج مہمان اعزاز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب خوش آمدید، کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ اللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر اظہار الحق ہاشمی۔ جس تھیوری پہ آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں کہ اخوت مواخات سے کنسیو کر کے ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں، جناب ڈاکٹر اظہار الحق ہاشمی اس اخوت سے وابستہ ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب نے جس کی بنیاد رکھی، اور آپ ان کے دست و بازو ہیں، اخوت کے آپ بانی ڈائریکٹرز میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ڈاکٹر ہاشمی جو ہیں غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں، فاؤنٹین ہاؤس میں آپ پھر ٹرانسجنڈر کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں، ہسپتالوں میں آپ ڈس ایبلڈ
جو طبقہ ہے ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تعلیم کے شعبے میں بھی آپ کام کرتے ہیں، صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے گھر میں نہ آئے تو دل کو سمجھایا، آدمی ایک تھا کدھر کدھر جاتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، کیسے مزاج؟ بڑی مہربانی سر۔ اور ناظرین کرام، ڈاکٹر ہاشمی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انوار حسین سید۔ ماشاءاللہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور ماہرین تعلیم کی آپ تربیت بھی کرتے ہیں، آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں، معاشی اعتبار سے بھی آپ ایک ٹریننگ کرتے ہیں اور ٹریننگ فراہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے شاہ صاحب؟ بہت شکریہ جناب، بہترین۔ اب صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ہماری آواز بن کر ایوان اقتدار میں ہیں اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے معاشرے میں کس کس لحاظ سے تقسیم ہے، مذہبی لحاظ سے ہے، معاشرتی لحاظ سے ہے، قومیتوں کے لحاظ سے ہے، زبان کے لحاظ سے ہے، اور پھر معیشت کے اعتبار سے ہے، غریب طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان سارے طبقات کو جو ہمارے پروگرام کا تھیم ہے، امت کو ہم کیسے اتحاد میں لا سکتے ہیں، اور معیشت جس کو آج ہم نے بنیاد بنایا ہے اور اخوت، یہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں وقت کی مناسبت سے بھی اچھا، اور یہ موضوع ہمیشہ سے ہی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے قوموں کی زندگی کے اندر۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو معیشت جو ہے یہ بنیادی ایک حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی، اور کہ جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے حوالے سے، اور جو واضح طور پر قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے ذکر موجود ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں دنیا پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی جو دعا اپنے پیغمبر کو سکھائی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جو پیغام دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو دنیا کو ہم نے پیچھے نہیں کرنا، بلکہ دنیا پہلے ہے، آخرت اس کے بعد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ایک تجربہ گاہ ہے آخرت کے لیے، اور آخرت کے لیے اگر سامان ہونا ہے تو دنیا کی بنیاد پر ہونا ہے، اور انسان کے اعمال کو جو پرکھا جانا ہے وہ دنیا کے اس عمل کی بنیاد پر ہی پرکھا جانا ہے، جس کے بارے میں پھر جنت کا یا دوزخ کا یا جو سزا اور جزا کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس حوالے سے دنیا جو ہے یہ ایک دارالعمل ہے۔ جی بالکل۔ اور دنیا اس حوالے سے اگر ہم مقصد وجود کائنات دیکھیں اور مقصد اپنا جو وجود انسانیت دیکھیں تو تخلیق آدم سے لے کے آج تک جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اپنا دنیا کو رہنمائی کرنے کے لیے، اور معاشرے جو ظلمت کے اندر گھرے ہوئے تھے ان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے، تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ سمجھے کہ بشریت کا ایک کمال ہے۔ بالکل، یعنی جو کمال بشریت ہونا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا کہ اب دنیا کے اندر وہ نظام دیا جائے گا جو اس سے پہلے انٹروڈیوس نہیں تھا، اور کیونکہ انسانیت اپنے کمال پہ پہنچنے والی تھی، تو اس حوالے سے جو مواخات کا جو آپ کا جو موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس کی ایک بنیادی ایک یہ ایسی بیس ہے کہ جس کے اوپر معاشرہ، ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے، اور جو میثاق مدینہ کی شکل میں اسلامی ریاست کا قیام پھر عمل میں لایا گیا مدینہ منورہ کے اندر، اور جس طرح پھر مواخات کا ایک پورا نظام قائم کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنیاد بنا کر اگر آج ہم اس ملک کے اندر جو کہ مملکت خداداد پاکستان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کو اعلاء کلمت اللہ کی بنیاد کے اوپر، اس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، تو اس میں جو آپ کی جو ہے کہ بنیاد کیا ہے وہ ہے مساوات اور معاشرتی عدل، معاشرتی عدل اور مساوات۔ یہ جس معاشرے کے اندر ان چیزوں کا قیام عمل میں آ جاتا ہے، جہاں پر ٹیلنٹ کی بنیاد پر، جہاں پر میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، اور جو بھی ٹیلنٹ والا آدمی ہوتا ہے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ اس کو ترقی سے روک سکے، تو بنیادی طور پر ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اور یہ اس میں جہاں پر معاشرے کی ذمہ داری ہے، جہاں پر ہر فرد کی بھی ذمہ داری ہے، ہر خاندان کی ذمہ داری ہے، ہر برادری کی ذمہ داری ہے، وہاں پر حکومت بطور جو ریاست کی ذمہ دار کے اس کی ذمہ داری سب سے بڑھ جاتی ہے کہ اس نے اس انداز کے اندر چیزوں کو منظم کرنا ہے، مربوط کرنا ہے کہ جس کے اثرات نیچے گراس روٹ لیول تک جائیں،
اور اس کے ذریعے سے جو لوگ ہیں لوگوں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ ناانصافی کا جو عنصر ہے وہ ختم ہونا چاہیے. جی بالکل. تو آج جب ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری ناہمواریاں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کی جو ہمارے معروضی حالات ہیں اور ہماری پاکستان کی جو کریشن آف پاکستان کے بعد ایک تاریخ، ایک مخصوص کیفیت ہے کہ جس کے اندر ہمارے بہت سارے سیکٹرز کے اندر ناہمواری نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ناہمواریوں کو الٹیمیٹلی دور ہونا چاہیے. پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. کچھ چیزوں پر ہمیں بحثیت معاشرہ، بحثیت اسٹیٹ، بحثیت اگر ہم سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، مذہبی جماعتیں دیکھ لیں، ہماری بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ہماری بہت ساری سیکولر جماعتیں ہیں، ہماری بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں دعوے دار ہیں کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے مساق معیشت. جی جو آپ کی جو بات کا جو کرکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مساق معیشت. مساق معیشت یہ ہے کہ معیشت کی ترقی کے حوالے سے اور ایک عام آدمی کے روزگار کے حوالے سے، ایک عام آدمی کو متمول کرنے کے حوالے سے اور ایک عام آدمی کی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے حکومت پالیسی بنائے اور تمام سیاسی جماعتیں ان کا ایک اکارڈ ہو. میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بلکہ میں اپنے باقی مہمانوں سے ہم کلام ہونے کے بعد جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا میں تو یہ مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ میرے دور سلطنت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی. تو آج جو حالات ہیں ہمارے، اس کی پوچھ کس سے ہوگی؟ میں آپ سے بات کروں گا. جناب ہاشمی صاحب، ڈاکٹر ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں. آج ہم مواخات پر اور اخوت کے ذریعے سے اس امت کو متحد کرنے کی بات کرنے لگے ہیں. ایک ہے تھیوری جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اخوت کے ذریعے سے، مواخات کے ذریعے سے جو طبقات ہیں ان کو ختم کیا جائے. آپ نے تو اخوت کے ذریعے سے اس تھیوری پر عمل کر کے دکھا دیا. ڈاکٹر ہاشمی صاحب، ہماری رہنمائی کیجیے گا. اب ہم امت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں جس فلسفے پر عمل کر کے آپ نے لاکھوں خاندانوں کے گھروں کا چولہا جلایا اور ان کی جو معاشی ایک آگ تھی، جہنم تھا، اس کو آپ نے ٹھنڈا کیا؟ بہت شکریہ جی. بہت ساری باتیں نعمان صاحب نے فرمائی ہیں اور ان کو میں نہیں دہراؤں گا. جی جی. بنیادی مقصد مدینہ میں پہنچنے کے بعد کیا تھا کہ ایک بھائی چارہ قائم کیا جائے جس میں مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی ایک فکری اور فطری جو ہے وہ پیدا کی جائے، ہم آہنگی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو بہت سارے کام ہو سکتے تھے جی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آئیں مواخات کریں، اور مواخات کی بنیاد جو ہے وہ وسائل کی باہمی تقسیم کو سامنے رکھ کے بنایا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی تم اسے لے جاؤ، گھر میں رکھو، روٹی کھلاؤ، پانی پلاؤ، اس کو 1 سال رکھو. کہا گیا کہ اپنے معاملات کو اس طرح سے لے کے چلو کہ جو وسائل انصار کے پاس موجود ہیں وہ مہاجرین کے ساتھ وہ شیئر کر لیں، اور پھر مہاجرین کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی معاشی حالت کو مضبوط کریں، اور یہ باہمی چارہ معیشت کے بنیاد پر اور معاشرتی قدر کے طور پہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لے کے آئے. یعنی معاشرے کا اجتماعی ضمیر جو تھا وہ معاشرتی اور معیشت کی بنیاد پر رکھا گیا، اور اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان نہ صرف ہم آہنگی پیدا ہوئی بلکہ ان کے درمیان ایک بھائی چارے کا وہ نظام محبت بھی پیدا ہوئی، احساس بھی پیدا ہوا، یگانگت پیدا ہوئی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہیں سے سلسلہ کلام شروع کر لیں گے. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے. پروگرام اتحاد امت ہے، ARYQ-TV لاہور اسٹوڈیوز ہے. وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ-TV لاہور اسٹوڈیوز ہے. ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت، اور آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو تفاوت ہے، جو تقسیم ہے، اس کو ہم اخوت کے ساتھ مواخات سے سبق لے کر کیسے جوڑ سکتے ہیں اس امت کو. اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور جناب ڈاکٹر اظہار ہاشمی گفتگو کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو جو اخوت کا موجودہ دور میں تصور تھا کہ جب سوچا گیا کہ لوگوں کے درمیان کیسے یگانگت کو
فروغ دیا جا سکتا ہے یا بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکتا ہے، تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور ان کے چند دوستوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھائی چارہ بھی معاشی بنیاد پر ہوگا، جب جن کے ہیو اور ہیو ناٹس، یعنی جن کے پاس وسائل موجود ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان پل کا کام کرنے والا ایک ادارہ موجود ہوگا جو ان کے درمیان باہمی رفاقت کو مضبوط کر سکے۔ صحیح۔ اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ کیوں نہ ہم بغیر سود کے ایک نظام قائم کریں ایک جہاں آپ نے عملی ایک سٹرکچر دے دیا، ڈھانچہ دے دیا آج امت کو، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آپ نے نمونہ دے دیا ہے۔ آپ کی اجازت سے میں شاہ صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں۔ شاہ صاحب بتائیے، مواخات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس سے آج ہم کیسے فلسفے کو کنسیو کر کے اس امت کو جوڑ سکتے ہیں؟ وہاں سے ہمیں کیا کی پوائنٹس ملتے ہیں؟ جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہ۔ مدینۃ العلم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت کے موقع پہ یہ مواخات قائم کی جی، تو دراصل اس کا مفہوم، اس کا مقصد بے چارگی کو بھائی چارگی میں بدلنا تھا۔ واہ، یعنی ہاشمی صاحب نے ذکر کیا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا۔ انصار جو بظاہر معاشی طور پہ خوشحال تھے، مہاجرین بے سر و سامانی کی صورت میں مدینہ پہنچے تھے، تو ان میں معاشی اشتراک پیدا کیا گیا۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں، تمدن میں، تہذیب میں شریک کیا گیا، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا، ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کی مثال قائم کی، اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی اس وقت بھی جو ارباب بست و کشاد ہیں، ہماری ریاست کو چلا رہے ہیں وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ، ان کی کاوشیں ہیں اقتصادی طور پہ، اور جب آپ اقتصادی طور پہ خوشحال ہوں گے تو آپ کے امت میں اتحاد بھی اسی صورت پیدا ہوگا۔ ورنہ یہ جو بھائی چارہ ہے نا جی، اس میں چارہ ہے دراصل سلسلہ روزگار۔ اگر آپ سلسلہ روزگار میں ہی مدفون رہیں گے تو پھر آپ معاشرے کو ترتیب نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں معاشی فکر سے آزاد کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی اصول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات میں جس کو جس کے اہل پایا، مدینۃ العلم تھے نا، تو یہ پوری ایک شرکت کی مثال ہے کہ معاشرے میں اور معیشت میں اسی صورت میں اتحاد پیدا ہوگا جب بین المسلمین آپ خوشحال ہوں گے، اور اس خوشحالی کے لیے جو معاشی روزگار ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مداربہ اور مشارکہ کی قسم ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت کی فراوانی کو اصحاب اکرام میں جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے ان میں تقسیم کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کا قصیدہ اترا۔ تو ہمیں اپنے گھر میں، اپنے اعزاء اور اقربا میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر الرازقین جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، لازم ہے اخوت کی مثال قائم کرنے کے لیے، خواہ وہ اخوت تنظیم ہو یا اخوت اصطلاح ہو، جی، ہمیں اپنے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور انہیں آپ کاروبار میں شریک کریں تو پھر آپ دیکھیے یہ معاشرہ پنپے گا۔ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، ایگزیکٹلی، ان کو ہم اپنے قریب کریں۔ جی، ریاست جب اقتصادی انتظامات کرتی ہے نا سر، میرے نعمان صاحب بیٹھے ہوئے، تو میں موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ صنعت کار کو کسان تک لے جائیے اور کسان کو تاجر تک لے آئیے، یہ ملک خوشحال ہو جائے گا، دولت ہو، یہ ملک خوشحال ہو جائے گا۔ ہمارا صنعت کار ہمارے کھیت کھلیان سے دور ہے، جس کی وجہ سے کاسٹ آف مینوفیکچرنگ زیادہ ہے، وہ کسان تک پہنچے اور کسان اور تاجر کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں، تو ہم انشاءاللہ اس ملک کو وہی ایشین ٹائیگر جو ہماری ریاست کا، ہماری حکومت کا، ہماری سیاسی پارٹیوں کا، پارٹیاں چناؤ تک ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ رہنما رہبر ہوتے ہیں، اور اسی رہبری میں ہم آگے چلیں تو بہتری ہوگی۔ جہاں حافظ نعمان جیسے ماشاءاللہ ایک درد رکھنے والے اور ایک سوچ رکھنے والے حافظ صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اور ان کا ارشاد ہے کہ میرے دور سلطنت میں ایک انسان تو دور کی بات ہے، کتا بھی بھوکا نہیں مرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے مشاہدے کرتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کھڑا ہے چوک میں،
اور کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کے بھی اہل نہیں ہوں، لوگوں مجھ سے خرید لو۔ ہم اس جو یہ سچویشن ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس کو اس سے اپنی قوم کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑی اہم جو میرے بھائی نے بھی بات کی ہے کہ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی گئی تو اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ مہاجرین جو تھے یہ 99% تاجر پیشہ تھے۔ جی، تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ انصار جو تھے وہ ایگریکلچر کرتے تھے، مہاجرین جو تھے چونکہ قبیلہ قریش جو تھا یہ پرانے زمانوں سے ایک متمول اور بڑا با اثر قبیلہ تھا، اور ان کی تجارت کئی ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ یمن میں جاتے تھے، شام میں جاتے تھے، عراق میں جاتے تھے۔ ان کو ایک تجربہ تھا، وہاں پہ ایک ریاست چلانے کا بھی تجربہ تھا، ایک منی ریاست جو تھی چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کا تجارت کا تجربہ اتنا زبردست تھا کہ آپ نے پھر دیکھا کہ جب یہ مواخات قائم ہوئی تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ دوبارہ اس زمانے کے کروڑ پتی بن گئے، اور اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ مدینے کا جو معاشرہ تھا، جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، وہ معاشی طور پر ایک مضبوط ریاست کہلائی، اور وہاں پر ریل پیل ہو گئی اور مدینہ کے بازار آباد ہو گئے، اور خود جو انصار تھے جن کی ایگریکلچر تھا ان کی ایگریکلچر بھی کمرشلائز ہو گئی۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک ایسا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ کر کے دکھا دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے حالات پر ہم اس کا اطلاق کرنا چاہیں تو جو مواخات کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی سروسز کو بے پناہ سٹرونگ کرنا پڑے گا، اور میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوں گی جو گراس روٹ لیول سے ہوں گی اور یہ پھر ایک اوپر تک جائیں گی، اور کچھ چیزیں اس کے جو اوپر سے نیچے تک آتی ہیں۔ اب ہم مواخات کے اندر آج کا جو لیٹسٹ ہے، ابھی میرے جیسے اخوت کی بات ہوئی ہے کہ جس انداز کے اندر اخوت اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے، اسی طرح ہماری این جی اوز ہیں، ہماری ایسوسیشنز ہیں، ہمارے ایک محلہ لیول پر کمیٹیز ہیں، ہمارے کمیونٹی، ہمارے سوشل ویلفیئر کے سسٹمز چل رہے ہیں۔ ایون کہ میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ جو برادری کا ہمارا جو نظام ہوتا ہے اس میں بہت ساری برادریاں آج رول پلے کر رہی ہیں کہ جو اپنی برادری کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، جو آپ نے ابھی قرآن مجید کی بھی آیت پڑھی کہ حق معلوم للسائل والمحروم، اسی کو حدیث مبارکہ میں اس انداز میں کہ اغنیاء سے، قوم کے اغنیاء سے لے کر قوم کے جو فقراء ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، جو مالی وسائل سے محروم ہیں، ان تک اس دولت کا پہنچانا تاکہ ارتکاز دولت نہ ہو، جی بالکل، تاکہ ایک عدل ہو، معاشرتی ایک عدل جو ہے اس نظام کو وجود میں لانا۔ تو بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب یہ ایک حکومت کی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ نظام کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ایک تو ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جی، کہ اہل لوگوں تک امانات کا پہنچا دینا۔ یہ جو اہل لوگوں تک امانات کا پہنچانا کیا ہے، یہ کیا ہے، میرٹ، جس کو آج کل کے ہم زبان میں کہتے ہیں کہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دیا اس کو اتنی اہمیت دی جائے، اس کا اتنا استحقاق جتنا جس کا بنتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ کرپشن کی وجہ سے، اور یہ جو سفارشی جو کلچر ہے، میں سارا دن آج کل میری سی ایم ہاؤس کے اندر بھی ذمہ داری ہے، میں وہاں بیٹھتا ہوں تو بہت ساری سفارشات کے لیے جو ہمیں لوگ رجوع کرتے ہیں وہ واضح طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس میں اگر ہم اس کی سفارش کو مانیں گے تو اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ تو جو استحقاق ہے، جو حق ہے جس کا، تو یہ بنیادی طور پر ایک ہمیں اوورآل معاشرے کے اندر بھی اس نارمز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی محنت کی بنیاد پہ، اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، اور یہ حکومت کی لیول سے بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک مساوات کا اور عدل کا ایک ایسا نظام قائم ہو کہ جس میں کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو اس کی دہلیز تک ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ طے ہے نظام معیشت میں، دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، ہمارے جسم میں زندگی طبی سلامت ہے کہ خون گردش کرتا ہے۔ خون کی گردش کہیں بھی رک جائے یا تو پیرالائزیشن ہو جائے گی یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جسد انسانیت میں جہاں دولت رک جاتی ہے وہاں بھی اخلاقیات کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہم گردش دولت کا نظام اخوت کی بنیاد پر، مواخات کی بنیاد پر من حیث القوم اس کو کیسے تنفیذ کر سکتے ہیں، کیسے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ سر، دو لیول پہ یہ کام ہوتے ہیں، ایک ہے اسٹیٹ لیول پہ، صحیح، ایک ہے کمیونٹی لیول پہ، ٹھیک ہے۔ میں ایک جنرل سی ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ معاشی نظام اسلام کا اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو کیسے بنا۔
کہ پہلا حصہ ہے جو بہت ہی محبت والا حصہ ہے، جو احسان والا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہے انفاق، تو آپ اپنے پاس نہ رکھیں، جی آپ کسی کو دے دیں، وہ اسے کاروبار کرے، اپنی ضروریات پوری کرے، جو مرضی کرے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کو قرض حسن کر دیں۔ یہ خوبصورتی ہے احسان اور انفاق والے معاملے کی۔ ٹھیک، اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو آپ اس کو مخصوص مدت کے لیے قرض دے دیں، لیکن اس کے اوپر کوئی مزید رقم جو ہے وہ وصول نہ کریں، سود نہ لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اشتراک کر کے، کاروبار کر کے، شراکت داری کر کے آپ نے خوبصورت اسے ڈھانچہ کہیں کہ آپ اس سے کاروبار کریں، منافع کی شرح ہم طے کر لیتے ہیں، اور نقصان اگر ہوگا تو آپ کی محنت کا ہوگا، میرے پیسے کا ہوگا۔ تو ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی اسلام کا معاشی نظام جہاں پہ ارتکاز دولت ہے، جہاں پہ آپ کلٹیویشن خود نہیں کر رہے، آپ کاشتکار خود نہیں ہیں، اور کسی بھی شکل میں پیسہ جمع کرنے کی انتہائی کی گئی ہے کہ یہ آپ پیسے اکٹھے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اور کمیونٹی لیول کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے۔ اسٹیٹ نے رول کرنا ہے ایکویلٹی، مساوات پہ، اور ایکویٹی پہ، عدل پہ۔ جی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایکویلٹی کی، مساوات کی بنیاد پر ہی یہ کام ہوتا رہا۔ حضرت عمر نے آ کے عدل قائم کیا، اس کو ایکویٹی کی بیس پہ وہ لے کے گئے، عدل کی بنیاد پہ لے کے گئے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ مجھے اسی ماڈل پہ جانا ہوگا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ہے اسٹیٹ لیول۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں؟ جی جی اس کے پلیز۔ بعد دوبارہ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام اتحاد امت میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم اتحاد امت معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کے ساتھ کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ جناب انوار حسین سید صاحب، شاہ صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں کہ ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے بھی، حافظ نعمان صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک ہے سرمایہ داری اور ایک ہے سرمایہ کاری۔ ہمارے دین اسلام میں سرمایہ داری حرام ہے اور سرمایہ کاری عبادت ہے۔ پہلے تو ان دونوں کا ذرا فرق واضح کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور پھر یہ بھی فرما دیں کہ سرمایہ کاری جو ہے اس سے معیشتیں کیسے پنپتی ہیں اور انسانوں کو کیسے آپس میں محبت میں جوڑتی ہیں۔ جی بے شک ڈاکٹر صاحب، 97 میں فار دا فرسٹ ٹائم میں نے اس فرق کو پبلکلی فورم پہ رکھا جب میں طالب علم تھا، کہ سرمایہ داری حرام ہے اور سرمایہ کاری عبادت ہے۔ جی، ہمارا سرمایہ کار جو ہے وہ انڈسٹری لگائے، وہ ٹریڈنگ کرے، وہ زراعت سے منسلک ہو، وہ لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بن رہا ہے، وہ بھکاری ازم کو ختم کر رہا ہے، اور وہ لوگوں میں روزگار کی تڑپ پیدا کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے، جب آپ غریب آدمی کی دہلیز پہ لے کے جائیں گے، مواخات کی، اخوت کی بنیاد ہے اخی، یعنی آپ بھائی سمجھیں۔ جی جی، اور جب آپ بھائی سمجھیں، جیسے آپ نے عرض کیا کہ یہ جو معیشت ہے، معاشی خوشحالی ہے، یہ جو سلسلہ روزگار ہے، یہ روح رواں ہے ہمارے امت میں اتحاد کے لیے۔ جی، یعنی ہم اگر سوکھے ہوں گے، ہم اگر سلسلہ روزگار میں خوشحال ہوں گے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے احسن انداز میں ملے جلیں گے۔ مواخات کا نظریہ بھی یہی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراکیت میں آ جائیں، اور جیسے نعمان صاحب نے گزارشات میں فرمایا کہ جو قبیلہ قریش تھا اور بالاخص ہاشمی خاندان تھا، یہاں
اونٹوں کی لاجسٹک کمپنی بھی تھی، جہاں حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ سلسلہ روزگار مارکیٹنگ مینجمنٹ اور کنسلٹنسی بھی تھی، بی بی خدیجہ کے ساتھ ان کے تجارتی قافلوں کو روم تک لے کے جانا۔ تو یہ ضرورت ہے آج کی کہ ہم جیسے اخوت کمیونٹی سروس کر رہی ہے، ویسے انفرادی طور پہ اگر ہم اخوت میں شریک نہیں ہو سکتے تو ہم کم از کم یہ اخوت اپنے گھر سے شروع کریں، اور اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص جو آپ سے مدد مانگ رہا ہے، اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے کاروبار شروع کرا دیں، وہ چاہے 10,000 روپے سے ایک سبزی فروٹ کا ٹھیلا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں دینے والا تو بنے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی شخص 63 سالوں میں مجھے ایک بار دکھا دے کہ رسالت مآب نے زکوٰۃ دی ہو۔ کیوں اتنا نہیں مال دی؟ جمع ہی نہیں کہ کیا۔ آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ آپ اپنے مال کو جو کلی خیر ہے، معاشرتی خیر کے لیے اس طرح سے خرچ کر دیتے تھے معاشرے میں کہ پیچھے بچے تو صاحب نصاب ہو نا۔ تو ہمیں یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ فلاں کو دے سکتے ہیں، عشر کا حقدار کون ہے، مالیہ کہاں پہنچائیں۔ بھیا ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، ٹاؤن میں، ہمیں ریاست میں حکومت کا شریک کار ہونا ہے۔ بالکل اگر یہ ڈیموکریسی ہے، حکومت ہم سے ہے، تو ہم نے ممد اور معاون ہونا ہے حکومت وقت کا۔ یہ معاشرہ بھی خوشحال ہوگا اور اتحاد امت بھی قائم ہوگا بلا تفریق مذہب و مسلک۔ بہت شکریہ حافظ نعمان صاحب۔ ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یا تو میں پیغام آپ سے لے لوں یا سوال چھوٹا سا کر لوں آپ کی اجازت سے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حکمران، چونکہ آپ کا تعلق اس طبقے سے ہے جو کہ ایوان اقتدار میں ہے، ایک حکمران کی زندگی اور ایک عام انسان کی زندگی، دونوں میں معاشی طور پر تضاد کیا قابل برداشت ہے دین اسلام؟ دیکھیں، یہ جو ایک سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے سسٹم کو چلانا اور رن کرنا اور اس کے لیے وسائل کا مہیا کرنا۔ یہ ہر دور میں اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی کبھی عمل نہیں ہے۔ ایک ہے کہ ہر انسان کا، چاہے کوئی حکمران ہے، چاہے ایک عام کاروباری آدمی ہے، ایک عام کوئی دکاندار ہے، اس کی اپنی ایک روزگار ہے، اس کی ایک اپنا ذاتی اس کے کچھ حالات ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر آج میں اپنا ایوان اقتدار میں جاتا ہوں تو میری ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرے اپنے ذاتی کاروبار ہیں، تو ظاہر ہے اس ذاتی کاروبار کو اقتدار کی بنیاد پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ تو آپ کی بنیاد ہوتی ہے۔ جی جی۔ اصل چیز کیا ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے تو وہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے مال کے اوپر نہ پولیٹکس کرے، بالکل ٹھیک، اور نہ ہی اس کا ان کے حق پر قبضہ نہ کرے، اس کے حق پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ذمہ داری دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جی، اور جو کلکم رائن و کلکم مسئول، کلکم رائن و کلکم مسئول، ویسے یہ ذمہ داری، یہ حدیث تو ہر شخص کے بارے میں جی جی، ہر شخص کہ ہر شخص ہی اپنی اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ سمجھے ایک ایسی پیرامڈ بن جاتی ہے کہ آپ حکمران سے لے کے نیچے تک ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے اس لڑی کے اندر پرو دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے یہ بھی دیکھیں نا، بار خلافت جی جی، اور کار نبوت ہمارا کو آگے دین چلانا، اسلام وہ اقتدار چاہتا ہے، کار نبوت کو آگے چلانا، انسانیت کی فلاح کے لیے ایک آرگنائزڈ انداز کے اندر ممالک چلتے ہیں، معیشت کی بحالی کا کام ہوتا ہے، گورننس ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوتے ہیں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں ترقیاں ہوتی ہیں، وہ حکومت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ حکومتی وسائل کا صحیح استعمال اور حکومتی اخراجات کو کرٹیل کرنا اور جو منیمم جو ضرورت ہے اس حد تک لا کے محدود کرنا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک اپنا نظام اسلامی کی جو بنیاد ہے۔ اور آج اگر ہم یورپین معاشرہ دیکھیں تو یورپین معاشرے کے اندر بھی انہوں نے تقریباً جو ویلفیئر ان کے کنٹریز ہے وہاں پر یہ مثال انہوں نے ایک سوشل ویلفیئر جو اسلام کا جو نظام ہے وہ انہوں نے قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہے لیکن اس کی جو تنخواہ ہے، اس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کی رہائش ہے، انہوں نے اس کو ایک عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ اوپر نہیں رکھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا بھی مستقبل اسی سے وابستہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔
ہمیں جو بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں، ایک طرف بالکل ایسے لوگ ہیں جو کہ نانے شبینہ کے محتاج ہیں، اور ایک طرف جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی جگہوں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو ایک افراتفری کی، ایک فرسٹریشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گیپ پیدا ہو جاتا ہے حکمرانوں کے اندر اور عوام کے اندر. میرا خیال ہے کہ یہ گیپ کم کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ عرض کروں. بس پیغام میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پھر آپ سے لیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام بس. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اخوت کی مثال اگر ہم لیں تو اخوت اسٹیٹ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے، اخوت ڈونرز کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے، کمیونٹی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے، اور کمیونٹی کے ساتھ بھی. تو تینوں پلرز کور ہوتے ہیں، یعنی فرد، معاشرہ اور ریاست. دوسری بات میں یہ صرف عرض کرنا چاہوں گا جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اخوت کا آغاز صرف 10,000 روپے سے ہوا، اب 265 ارب روپے جو ہیں 65,000 قرضوں کی شکل میں 35 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو چلے گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ سرکل میں ہیں، یہ جن لوگوں کو یہ مہیا کیا گئے وہ انتہائی نادار تھے اور معاشی اعتبار سے بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کی ایمانت اور دیانت کو دیکھیں کہ 99.96% تقریباً 100% کی شرح سے انہوں نے یہ پیسے واپس کیے. معاشرہ ترتیب ہوگا فرد سے. این جی اوز کی بات نعمان صاحب نے کی، بالکل اس کی انتہائی اشد ضرورت ہے، اور اسٹیٹ سے. تو یہ تینوں لوگ جب تک باہم مطابقت کے ساتھ اور شراکت کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، ترقی کا اور آگے بڑھنے کا عمل جو ہے وہ نہیں منجمد ہو جائے گا. جی شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، احسن الخالقین واللہ خیر الرازقین کی اشرف ترین مخلوق ہیں ہم انسان، اور اگر اس کی اسی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں رزق بانٹنا آ جائے ایک دوسرے کے ساتھ تو اتحاد امت خود بخود قائم ہو جائے گا اور معاشرہ ترقی کی راہوں پر استوار ہو جائے گا. وہ خواہ فرد قائم ربط ملت سے ہے اس مصداق میں ہو، کسی تنظیم یعنی اخوت کے اعتبار سے ہو، وہ خواہ تنظیم یا اصطلاح جیسے میں نے عرض کیا، اور خواہ ریاست کے ساتھ شریک ہو کے ہو. تینوں اعتبار سے ہمیں واللہ خیر الرازقین کا رزق بانٹنے والا اور رزق شیئر کرنے والا اللہ تعالیٰ انتہائی اشرف مخلوق بننا ہے. بالکل. بہت شکریہ حافظ رحمان صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، ہماری رہنمائی کی بہت شکریہ. ڈاکٹر ہاشمی صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج جو گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خلاصہ شاہ صاحب نے آخر میں رکھا کہ اللہ ہمیں رزق بانٹنے والا بنا دے، کیونکہ وہ خود رزق بانٹتا ہے. اس کی صفت، اس کا ہم عملی پیکر بن جائیں. اور ناظرین کرام، اس کا بھی ہمارے پاس جو دین اسلام ہے اس میں بے شمار نمونے موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا، اور ایک دن کہا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سعید، میں تمہارے صوبے میں آ کر کھلی کچہری لگانا چاہتا ہوں، لوگوں کے مسائل سننا چاہتا ہوں، لیکن میرے آنے پر اپنے صوبے کے جو مساکین لوگ ہیں ان کی ایک سیکرٹ فہرست مجھے ملنی چاہیے، وہ بنا کے رکھنا. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنے عمال کو، افسروں کو حکم دے دیا کہ امیر المومنین نے آنا ہے اور یہ مساکین کی فہرست بننی چاہیے. بند انویلپ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھلی کچہری لگائی، سامنے رکھا تھا، تو آپ نے پوچھا کہاں ہے مساکین کی فہرست؟ تو حضرت سعید بن عامر نے اشارہ کیا، امیر المومنین یہ پڑی ہے. جب اٹھائی وہ فہرست، انویلپ کھولا، تو ناظرین کرام اس میں سب سے پہلا نام گورنر حمص حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت عمر نے پوچھا سعید، تم تو گورنر ہو، تم تنخواہ نہیں لیتے؟ کہا امیر المومنین لیتا ہوں، میں ساری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. اس پیٹ میں 2 روٹیوں کی گنجائش ہے، وہ اللہ صبح و شام مجھے دے دیتا ہے، اس سے زیادہ نہ کی خواہش ہے نہ گنجائش ہے، تو وہ بانٹ دیتا ہوں. ناظرین کرام، یہی آج ایک عام انسان سے لے کر اور ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے حکمران اگر رزق بانٹنے والے بن جائیں تو اتحاد امت بھی قائم ہو جائے گا، اور ہمیں خوشحالی بھی نصیب ہو جائے گی، اور ہم نہ صرف اس دنیا
بلکہ پھر آخرت کے بارے میں بھی، اس کی کامیابی کے بارے میں بھی سوچنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام اتحاد امت سے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے ساتھ ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔